بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید جس کا سرسری تعارف گزشتہ 3 نشستوں میں کیا گیا، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ مسلمانوں کے لیے قیامت تک ضابطۂ ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں تمام قوانین، نظام اور دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کسوٹی اور پیمانہ عمل ہے جو مسلمانوں کے لیے بالخصوص براہ راست اور پوری انسانیت کے لیے بالقوہ ایک نظام ہدایت ہے۔ یہ نظام ہدایت جو رہتی دنیا کے لیے ہے، ہر زمان اور ہر مکان کے لیے ہے، یہ صرف اس وقت دنیا کی ہر صورتحال میں اور انسانوں کو پیش آنے والے ہر معاملے میں ہدایت فراہم کر سکتا ہے جب اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان اصولوں اور ان قواعد کی پابندی کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل کے نتیجے میں اور امت اسلامیہ کے اجماعی عقیدے کی روح سے مقرر کیے گئے ہیں۔ کسی بھی قانون، کسی بھی نظام اور کسی بھی کتاب ہدایت کی تشریح و تفسیر اگر منمانے اصولوں پر کی جانے لگے تو دنیا میں کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر کے بھی اصول مقرر ہیں۔ ان اصولوں کی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، تا کہ ان تمام اصولوں کو مفسرین قرآن نے اس طرح مرتب اور مدون کر دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس کی پیروی آسان ہو گئی۔ قرآن مجید کو من مانی تعویلات کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی عقائد، نظریات یا خیالات طے کر کے آئیں اور کتاب الہی کو اس طرح سے اپنانے کی کوشش کریں، اس کے الفاظ کی تعبیر و تشریح اس طرح کریں کہ ان کے اپنے عقائد کی اس سے تائید ہو، گویا خود کتاب الہی کے تابع بننے کے بجائے کتاب الہی کو اپنے تابع بنائیں۔ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا شکار ماضی کی تمام اقوام ہوئی۔ انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی، آسمانی کتابوں کے معنی اور مفاہیم میں رد و بدل کی اور ان کی تعبیر و تشریح اس طرح منمانے انداز سے کی کہ وہ ان کے اپنے غلط تصورات اور نظریات، غلط عقائد اور عادات، غلط رسم و رواج، فاسد نظریات اور باطل ثقافت و تمدن کے تابع ہو جائیں اور ان سے ان کی تائید نکلتی ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن مجید میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اس سے روکا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات ارشاد فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی احادیث متواترہ میں شامل ہے، یعنی ان احادیث میں جو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ سے مروی ہیں کہ اس کے بارے میں ایک قطعیت کے ساتھ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات انہی الفاظ میں ارشاد فرمائی گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے اور اپنی عقل کے مطابق کوئی بات کی، اس کے قواعد تفسیر سے ہٹ کر، قرآن مجید کے معنی و مطالب سے ہٹ کر، بدنیتی سے، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے بچنے کے لیے اور قرآن مجید کے معنی اور مطالب کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے علم تفسیر کی ضرورت پیش آئی۔ جس طرح قرآن مجید کا متن محفوظ ہے، جس طرح قرآن مجید کی زبان محفوظ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے معنی و مطالب بھی محفوظ ہیں۔ وہ معنی و مطالب دو طرح سے محفوظ کیے گئے۔
کچھ معنی اور مطالب تو وہ تھے جو امت مسلمہ کے رگ و پے کا حصہ بن گئے، امت مسلمہ کے رگ و ریشے میں سما گئے، اور اب ان معنی اور مطالب کو امت مسلمہ کے جسد ملی سے علیحدہ کرنا دشوار ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اقیم الصلاۃ۔ اب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب سیکھا، اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے، اور پھر یہ چیز اس طرح مسلم معاشرے کا حصہ بن گئی کہ آج کسی غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ مسلمانوں کی سب سے نمایاں عبادت کون سی ہے، تو ہر وہ غیر مسلم جس کو مسلمانوں سے تھوڑا بھی واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ مسلمانوں کی نمایاں ترین عبادت نماز ہے، جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہندو بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، لامذہب بھی جانتا ہے، کمیونسٹ بھی جانتا ہے، اور بے عمل مسلمان بھی جانتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں سینکڑوں دی جا سکتی ہیں جن سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر کا ایک حصہ وہ ہے جو مسلمانوں کے عمل میں شریک ہو گیا ہے، مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب و تمدن میں شامل ہے، اور اس کے بارے میں اب کسی شک و شبے کی یا کسی دوسری رائے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ کوئی شخص شک و شبہ کرتا ہے تو وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو خود قرآن پاک میں شک کرتا ہو، یا کوئی شخص کسی اور تعویل کا اظہار کرتا ہے تو وہ تعویل باطل ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم معاشرے نے، مسلمانوں کے ذہن اور مزاج نے کبھی بھی ایسی باطل تعویل کو قبول نہیں کیا۔ قرآن مجید کی تشریح و تعبیر کا یہ وہ حصہ ہے جس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ اس پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ نہ کسی کتاب کے محتاج ہیں، نہ کسی قاعدے کے، نہ کسی نظام کے، نہ کسی چیز کے نہیں۔ یہ جس طرح سے ایک پیدا ہونے والا بچہ سانس لینا سیکھ لیتا ہے، دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، اسی طرح سے مسلم معاشرے میں شامل ہونے والا ہر فرد یہ جان لیتا ہے کہ نمازیں تعداد میں کتنی ہیں، کیسے پڑھی جائیں گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، حج کیسے ادا کیا جائے گا۔ یہ سارے احکام مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے تعبیر و تشریح کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے کچھ اصول درکار ہیں جن کی ہر شخص پیروی کرے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کے مجموعے کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کے بنیادی اصول اور بنیادی قواعد و ضوابط خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ بہت سے قواعد و ضوابط صحابہ کرام نے اپنے اجتماعی ضمیر اور ایک اسلامی خمیر کی بنیاد پر مرتب کیے، اور امت آج تک ان کی پیروی کرتی چلی آ رہی ہے، اور ہر آنے والا مفسر قرآن اور شارح قرآن ان کی پیروی کرتا ہے، ان اصولوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ تفسیر قرآن کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک تفسیر لکھ دی گئی، پھر آگے مزید تفسیروں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید ایک ایسا بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا لامتناہی سمندر ہے جس کے معنی اور مطالب کی کوئی حد نہیں ہے۔ خود ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کتاب کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یخلق علی کثرت الرد، اور یہ بار بار پڑھنے کے باوجود پرانا نہیں ہوگا۔ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں رہتی، جو کتاب پرانی ہو جاتی ہے اس کے معنی مطالب ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، اس کی حکمت لا یزال ہے اور ازل سے ابد تک جاری ہے۔ اس لیے ہر آنے والی صورتحال میں قرآن کے احکام کو منطبق کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر نئے سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی تعبیر و تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر نئے پیدا ہونے والے سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ قواعد درکار ہوتے ہیں جن سے کام لے کر قرآن مجید سے اس نئے سوال کا جواب دیا جا سکے۔ اس لیے علم تفسیر کی ضرورت ہے۔ تفسیر لغت میں کس کو کہتے ہیں اور اصطلاحی اعتبار سے اس کے معنی کیا ہیں، اس پر
مفسرین قرآن نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، لیکن تفسیر کے لغوی معنی ہے وضاحت اور تشریح. کسی چیز کی وضاحت اور تشریح کی جائے، کسی چیز کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے، اس کو عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے تفسیر کہتے ہیں. فسر فے سین رے یہ اس کا مادہ ہے. اس کے معنی کسی چیز کو پردوں سے نکال کر کھول کر سامنے کر دینا. عربی زبان میں اس کیفیت کو بھی فسر کہتے ہیں جب ایک سجے ہوئے گھوڑے کو جو زین اور برگستواں سے سجا ہوا ہو، تمام چیزوں سے نکال کر اصل گھوڑے کو سامنے کر دیا جائے کہ اس کی شکل، صورت، رنگ سب نظر آ جائے، اس کیفیت کو بھی فسر کہتے ہیں. گویا قرآن مجید کے معنی اور مطالب اور پیغام کو اس طرح سے کھول کر سامنے رکھ دیا جائے کہ وہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، ہر پڑھنے والا اس کا مطلب سمجھ لے. اس عمل کو تفسیر کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. اصطلاحی اعتبار سے تفسیر سے مراد وہ علم ہے جس سے کتاب اللہ کے معنی اور مطالب سمجھے جا سکیں، اس کے پوشیدہ معنی کو دریافت کیے جا سکے، اس سے نئے نئے احکام نکالے جا سکیں، اور نئی پیش آنے والی صورتحال پر اس کی آیات کو منطبق کیا جا سکے. جس علم میں یہ طریقے اور مباحث اور قواعد بیان کیے جائیں اس کو علم تفسیر کہتے ہیں. علم تفسیر کا جیسے جیسے ارتقا ہوتا گیا، بہت سے نئے نئے علوم و فنون پیدا ہوتے گئے جن کا تفصیلی تعارف آئندہ ایک گفتگو میں ہوگا، جو علوم القرآن کہلاتے ہیں. علوم القرآن اور علم تفسیر بعض اعتبار سے ایک چیز ہے اور بعض اعتبار سے الگ الگ ہے. ایک چیز اس لیے ہے کہ جن چیزوں کو علوم القرآن کہا جاتا ہے ان سب سے علم تفسیر میں کام لیا جاتا ہے. وہ گویا علم تفسیر کے ٹولز اور آلات ہیں، وسائل ہیں جن سے کام لے کر قرآن پاک کی تفسیر و تعبیر کی جاتی ہے. لیکن وہ تفسیر سے الگ ہیں. تفسیر میں کام آنے والے ذرائع اور آلات ہیں، خود تفسیر نہیں ہے. تفسیر اس عمل کا نام ہے جس کی روح سے قواعد کا انطباق کر کے قرآن مجید کے معانی دریافت کیے جائیں. یہ جو مختلف علوم و فنون یا آلات اور وسائل ہیں، ان میں خود نزول کی تفصیلات کہ کون سی آیت کیسے نازل ہوئی، جس کا ایک ابتدائی تعارف ہم نے دیکھا. قرآن پاک میں جو قصص بیان ہوئے ان کا پس منظر، جو اسباب نزول کہلاتے ہیں ان کا گہرا علم، کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں کی جائے گی. یہ علم تفسیر کی لغوی تعریف ہے. قرآن پاک میں ایک اور لفظ اس سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے جس کو تاویل کہتے ہیں. تاویل اور تفسیر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس پر تمام مفسرین کی کتابوں میں گفتگو کی گئی ہے اور اس پر مباحث ملتے ہیں. تاویل کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو لوٹانا یا اس کا رجوع کرنا. اول کے معنی عربی میں آل یا اولو، اولن کے معنی رجوع کرنا یا واپس لوٹنا، واپس جانا. تاویل کے لغوی معنی ہے کسی لفظ کی تفسیر و تعبیر کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف لوٹانا یا اس کے حقیقی معنی کی طرف لوٹانا. اس میں لوٹانے کا مفہوم چونکہ شامل ہے اس لیے تاویل کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. عربی زبان میں تاویل کا لفظ کسی عاقبت یا انجام کار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ذالک خیر و احسن تاویلا. اسی طرح سے هل ينظرون الا تاویلا، یعنی وہ بالآخر اپنی عاقبت کا اور انجام کا انتظار کر رہے ہیں. جب تاویل کے نتیجے میں کوئی مفہوم متعین ہو جاتا ہے وہ بھی انجام کار ایک مفہوم متعین ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی تاویل کی اصطلاح برمحل ہے. بعض اوقات کسی مبہم اور غیر واضح چیز کا مطلب بیان کرنے کو بھی عربی زبان میں تاویل کہتے ہیں. چنانچہ خواب کی تعبیر کے لیے بھی تاویل کا لفظ آیا ہے. یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. گویا یہ وضاحت ہے اس مبہم اور غیر واضح خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے میرے بھائی میرے دشمن ہو گئے تھے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے میں آیا ہے ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا،
یہ مفہوم ہے ان مبہم باتوں کا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور آپ اس پہ صبر نہیں کر سکے تھے. بظاہر وہ باتیں غیر واضح تھیں، بظاہر اس کا مفہوم سامنے نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بطور ایک نبی کے اس پہ صبر نہیں کر پائے اور انہوں نے اعتراض کیا یا سوال کیا. ان کے جواب میں کہا گیا کہ یہ تعویل یا یہ مفہوم ہے ان باتوں کا جو آپ کے لیے واضح نہیں تھی. گویا کسی غیر واضح اور مبہم بات کا مفہوم بیان کرنا بھی عربی زبان میں تعویل کہلاتا ہے. یہ تعویل کے لغوی معنی تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعویل اور تفسیر دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یا ان دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے؟ متقدمین کے ہاں، قدیم مفسرین کے ہاں تعویل اور تفسیر دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہوتے تھے. چنانچہ اگر آپ امام طبری کی تفسیر دیکھیں تو امام طبری کی تفسیر میں جا بجا تقریباً ہر صفحے پر تعویل کا لفظ ملتا ہے جو تفسیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وہ پہلے ایک آیت قرآنی بیان کرتے ہیں، اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں القول فی تعویل ھذہ الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں جو قول ہیں وہ یہ ہیں. گویا تعویل اور تفسیر انہوں نے ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. بعض متاخرین نے بھی تعویل کو تفسیر کے معنی میں استعمال کیا ہے، خاص طور پر ہمارے بر صغیر کے مولانا حمید الدین فراہی اور ان کے شاگرد رشید اور ممتاز مفسر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی، ان کی تفسیر میں بھی تعویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن متاخرین میں جو بعد کے لوگ ہیں، چوتھی پانچویں صدی ہجری کے بعد کے لوگ، ان کے ہاں تفسیر اور تعویل کی اصطلاحات الگ الگ معنی میں استعمال ہوتی ہیں. تفسیر تو وہ ہے جو قرآن مجید کے عام اصولوں کو منطبق کر کے جو ظاہری مطلب سمجھ میں آئے اور عام تفسیر کے اصولوں کے مطابق ہو، وہ تفسیر ہے. لیکن اگر بظاہر کوئی ایسا مشکل لفظ ہو کہ اگر ظاہری معنی لیے جائیں تو اس سے کوئی قباحت پیدا ہوتی ہے، اور ظاہری معنی سے ہٹ کر کوئی معنی لیے جائیں اس کو تعویل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیا ہے کل شیء ھالک الا وجھہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اب یہاں چہرے کو ذات کے لیے بطور مجاز یا بطور استعارے کے یا بطور بدیل کے استعمال کیا گیا. یہ تعویل ہے. یا قرآن مجید میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا جب وہ بیعت کر رہے تھے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے ہاتھ میں تھا، یا گویا اللہ کی برکت ان کے ہاتھ پر تھی؟ جیسے کسی بزرگ کا دست شفقت سر پہ ہو جائے، یا کوئی ماں آپ کی یا دادی یا بزرگ خاتون سر پہ ہاتھ رکھیں گے سفر پہ جاتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی برکت، ان کی دعائیں، ان کی بلیسنگ آپ کو حاصل ہے. تو کیا یہ مفہوم ہے ید اللہ فوق ایدیہم کا، یا کچھ اور ہے؟ جو بھی مفہوم مراد لیا جائے یا جو مفہوم بھی قرار دیا جائے وہ تعویل کے زمرے میں آئے گا، اس لیے کہ ظاہری طور پر یہ مراد نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا دست مبارک ان کے دست بیعت میں تھا. اس لیے متاخرین کی اصطلاح میں تعویل سے مراد ہے ظاہری معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی مراد لینا، اگر ظاہری معنی کو مراد لینے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو. عام طور پر متاخرین کے اصول کے مطابق تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے متشابہات میں. جو آیات متشابہات ہیں خاص طور پر ان میں تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے کہ متشابہات وہ چیزیں ہیں جہاں غیبی حقائق کو انسانوں کی زبان میں، انسانوں کی فہم کے قریب تر کرنے کے لیے انسانوں کے محاورے میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے انسان اپنی محدود فہم اور بصیرت کے لحاظ سے ایک چیز کو اسی حد تک سمجھ سکتا ہے جس حد تک وہ واقف ہو. جس آدمی نے کبھی بیل گاڑی بھی نہ چلائی ہو، اس کو F-16 چلانے کا طریقہ وہ کیسے بتائے گا پائلٹ؟ اس کو سمجھا ہی سکتا ہے کہ بڑی تیز سواری ہے، ایک بٹن دباتے ہیں وہ بہت تیز چلتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ وہ اس فن سے واقف نہیں ہے. جس آدمی نے کبھی پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا، اس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا سمجھا سکتے ہیں کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے؟ نہیں بتا سکتے، اور بتائیں تو وہ سمجھے گا نہیں. اس لیے تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے متشابہات میں، جہاں ظاہری مفہوم کو لغوی معنی میں لیا جائے تو اس سے کوئی الجھن پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں. یہ گویا تعویل اور تفسیر کے درمیان متاخرین کے نزدیک فرق ہے. گویا
تفسیر ایک عام اصطلاح ہے، ایک جنرل ٹرم ہے جس میں بہت سے حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ تعویل بھی ہے. تعویل اس کا ایک حصہ ہے. ایک فرق تو سمجھنے کی خاطر یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ تفسیر اکثر و بیشتر قرآن مجید کے الفاظ کی جاتی ہے. مثال کے طور پر تمہارے فاروق نے پوچھا کہ وفاقیتن و ابم میں ابن سے کیا مراد ہے، تو ایک صحابی نے بتایا کہ اس سے فلاں قبیلے کی زبان میں جانوروں کے چارے کو کہتے ہیں. یہ تفسیر ہو گئی. الفاظ کے معنی جہاں متعین کیے جائیں، جہاں معانی کے معنی متعین کیے جائیں وہ تعویل کہلاتی ہے. اس لیے کہ الفاظ تو واضح ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ید کے معنی ہاتھ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے اصل معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ چیز تعویل کے دائرے میں آتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ امتیاز بھی بیان کیا ہے کہ تفسیر کے ذریعے جب قرآن پاک کے کسی لفظ یا آیت کا مفہوم متعین کر دیا جائے تو وہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اور تعویل کے نتیجے میں جو مفہوم متعین کیا جائے وہ ظنی ہوتا ہے. اس لیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم کا جو مفہوم فرض کیجیے ہم قرار دیں کہ اس سے مراد اللہ کی برکت یا رحمت ہے، تو یہ ہمارا خیال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیال درست ہے، لیکن یہ ایک ظنی چیز ہے، کوئی قطعی اور یقینی چیز نہیں ہے. اور قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اتنی سمجھ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان صحابہ کرام پر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرما رہے تھے. خلاصہ یہ کہ متقدمین یعنی قدیم مفسرین کے نزدیک تعویل اور تفسیر دونوں ایک اصطلاح ہیں، دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے. متاخرین کے نزدیک دونوں الگ الگ ہیں، اور وہ تین فرق جو میں نے آپ کو بتائے وہ متاخرین ان کے نزدیک پائے جاتے ہیں. علم تفسیر کے بعض اصول تو وہ ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور کچھ اصول وہ ہیں جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث کو سامنے رکھ کر وضع کیے، اور کچھ اصول وہ ہیں جو صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے اپنی بصیرت سے مرتب کیے اور بعد میں آنے والوں نے ان کو قبول کیا اور ان پر اجماع امت ہو گیا. جن صحابہ کرام نے علوم تفسیر یا اصول تفسیر کے تعین میں نمایاں کام کیا، یا جن کے خیالات اور جن کے کام کا بڑا گہرا اثر ہے اصول تفسیر کی تدوین پر، ان میں سب سے نمایاں نام تو خلفائے اربعہ کا ہے. خلفائے اربعہ میں خاص طور پر سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عمر فاروق، ان دونوں کا نام بہت نمایاں ہے. سیدنا عمر فاروق کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کثرت کی گواہی دی تھی. سیدنا علی بن ابی طالب کو بچپن سے حضور کی سرپرستی اور رہنمائی میں تربیت پانے کا موقع ملا، اور کل یا پرسوں میں نے ان کا جملہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آخری سالوں میں یا مہینوں میں یہ فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس کے بعد پھر میں نہیں رہوں گا، اور کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو تمہیں قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بتا سکے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. سلونی عما شئتم، اسی لیے ان کو خطیب منبر سلونی بھی کہا جاتا ہے. خلفائے اربعہ کے بعد جو نمایاں نام ہیں وہ انہی حضرات کے ہیں جن کے نام گزشتہ 3-4 گفتگوؤں میں آ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ مردوں میں. اور خواتین صحابہ میں خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. سلمہ لام کے زبر سے ہے، لوگ اس کو سلمہ کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. سلمہ اگر لکھا جائے تو وہ میم یہ اور یہ پر کھڑا زبر وہ سلمہ ہے، اور سلمہ اگر ہے سے لکھا جائے تو لام پر زبر ہے، ام سلمہ. ان صحابہ میں سب سے زیادہ اقوال خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ کے، اور مرد صحابہ میں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن عباس کے. اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ ان دو صحابہ کی عمر سب سے زیادہ طویل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2 سال زندہ رہے، اس لیے ان سے قصب فیض کرنے والے تھوڑے تھے. پھر صحابہ زندہ تھے سارے، صحابہ کو زیادہ ضرورت نہیں تھی. بعد میں جب تابعین کی کثرت ہوئی اور صحابہ کی تعداد میں کمی آئی تو زیادہ ضرورت پیش آئی کہ صحابہ کا علم تابعین تک منتقل ہو. اس لیے جن صحابہ کی عمر زیادہ ہوئی ان کے تفسیری روایات زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کو زیادہ موقع ملا لوگوں تک تفسیری روایات کو بیان کرنے کا. صحابہ کرام نے جب قرآن پاک کی تفسیر کے اصول مرتب کیے تو ان کے سامنے 4 بنیادی ماخذ تھے. ایک ماخذ تو خود قرآن مجید تھا، دوسرا ماخذ احادیث رسول تھی، تیسرا ماخذ کلام عرب تھا،
اور چوتھا ماخذ صحابہ کرام کے اپنے اجتہادات اور فہم و بصیرت۔ قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے بیان کیا، صحابہ کے زمانے سے یہ اصول چلا رہا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ قرآن کے دوسرے حصے کی تعبیر و تشریح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ ایک چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے، وہی چیز آگے چل کر تفصیل کے ساتھ بیان ہو گئی۔ بعض جگہ ایک چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، آگے چل کر اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا اور اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ متعین طور پر اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں ہم سب تلاوت کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ویسے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ اللہ سے دعا کریں کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ ہمیں بتا، لیکن وہ کون لوگ تھے؟ تو ایک دوسری آیت میں آگے چل کر بتایا گیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے، 17 مرتبہ کم از کم کرتا ہے۔ گویا اس تفصیلی آیت نے جو سورہ نساء میں آئی ہے، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں آنے والی اس آیت کی اس لفظ کی وضاحت کر دی۔ یہ مراد ہے قرآن پاک ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر بڑا غور کیا اور غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے وہ تمام مسائل مرتب کر دیے جہاں قرآن پاک کی دوسری آیات سے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض جگہ ایجاز ہے تو دوسری آیت میں اس کی تفصیل آ گئی ہے، اتناب ہے۔ بعض جگہ اجمال ہے تو دوسری آیت میں اس کا بیان ہو گیا۔ بعض جگہ اطلاق ہے تو دوسری آیت میں اس کی تقیید ہو گئی۔ بعض جگہ عام ہے تو دوسری آیت میں اس کی تخصیص ہو گئی۔ اجمال ہے ایک جگہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے بعض کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کر لی، فتاب علیہ۔ اتنا ہی ذکر ہے سورہ بقرہ میں، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ سے انہوں نے چند کلمات حاصل کیے اور اللہ نے اس کے بدلے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو سکھایا کہ یہ دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو سورہ الف لام میم صاد میں آئی ہے۔ گویا یہ تھے وہ کلمات جو اللہ نے ان کو سکھائے۔ ایک دوسری آیت سے اس آیت کا مطلب متعین ہو گیا۔ بعض جگہ اطلاق ہوتا ہے، ایک مطلق لفظ استعمال ہوا ہے جس میں بہت کچھ شامل ہے، لیکن آگے چل کر اس میں بعض قیود متعین کر دی گئی کہ یہ اس میں قید ہے۔ مثال کے طور پر کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر فلاں غلطی ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے، 3-4 جگہ ہے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان میں سے ایک جگہ آیا ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ ایک صاحب ایمان غلام کو آزاد کرو۔ گویا صاحب ایمان کی قید ایک جگہ آئی ہے لیکن اس سب پہ منطبق ہوگی۔ جہاں جہاں غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے وہاں سب جگہ سمجھا جائے گا کہ صاحب ایمان غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے۔ یہ قرآن پاک کے گویا اطلاق کی تقیید ہے۔ بعض جگہ عام لفظ آیا ہے جس میں بہت سے افراد شامل ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری آیات نے تخصیص کر دی کہ یہ افراد اس میں شامل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، جتنے چوپائے جانور ہیں تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے سوائے ان کے جن کے بارے میں آگے تلاوت کی جائے گی، آئندہ تلاوت کی جائے گی، ان کے علاوہ باقی سب۔ اب وہ کیا ہے جو تلاوت کی گئی؟ وہ ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ یہ 5 قسم کے چوپائے جائز نہیں ہیں، جو اوپر سے گر کے مر جائیں، جنہیں ایک جانور سینگ مار دے تو مر جائیں، جو کسی ضرب لگنے سے مر جائیں، جن کو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی بت کے استھان پر چڑھایا گیا ہو، یہ 5 قسمیں جائز نہیں ہیں، باقی جائز ہیں۔ گویا ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام میں چونکہ عمومی حکم ہے کہ سب چوپائے جائز ہیں تو ہر قسم کا چوپایا جہاں ملے اسے کھا لو، جو مردار ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔
نطیحہ، متردیہ، موقوزہ یہ جائز نہیں ہوں گے. یہ طریقہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کا. صحابہ کرام نے اس سے ایک اصول نکالا، اور وہ یہ نکالا کہ بعد میں آنے والا حکم پہلے والے حکم کو کوالیفائی کرتا ہے. یعنی انگریزی میں اس کو کہیں گے کہ ایوری لیگل انجنکشن از ٹو بی ریڈ ان دی لائٹ آف اے لیٹر انجنکشن، کہ ہر حکم کو بعد میں آنے والے حکم کی روشنی میں پڑھا جائے گا. اب یہ دنیا کے ہر قانون کا اصول ہے. دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے دنیا میں جس میں تعبیر و تشریح کے اصولوں میں یہ بات شامل نہ ہو گئی ہو کہ ہر سابقہ قانون کو بعد کے قانون کی روشنی میں سمجھا جائے اور پڑھا جائے. اب دنیا کے قوانین میں جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یہ اصول صحابہ کرام کی دین ہے. اور صحابہ کرام میں بھی جس نے سب سے زیادہ وضاحت سے اس کو بیان کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، طلاق کا مسئلہ پوچھا، عدت کا مسئلہ پوچھا. اب قرآن پاک میں عدت کے بارے میں 3 آیات آئی ہیں. جس شخص نے مسئلہ پوچھا اس کو یہ التباس تھا کہ 3 جگہ 3 آیات آئی ہیں اور تینوں میں 3 مختلف احکام بیان ہوئے ہیں، تو میں جس صورتحال سے دوچار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں اپنے گھر والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیے. تو آپ نے یہ سوال سننے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی. بس یہ جواب دیا. اس سے وہ سمجھ گئے کہ جو حکم سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے اس کو سمجھا جائے گا اس کی روشنی میں، اور سورہ بقرہ کے حکم کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا. دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا تو صورتحال واضح ہوگی. گویا قانون کے 2 نصوص کو یا 2 دفعات کو ملا کے پڑھا جائے پھر حکم نکالا جائے، دونوں کو الگ الگ انڈیپینڈنٹلی انٹرپریٹ نہ کیا جائے، ایک دوسرے کو ڈس ریگارڈ کر کے ان کی تعبیر نہ کی جائے. یہ اصول سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا. صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا اور آج یہ دنیا کے ہر نظام قانون کا اصول ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک سے قرآن کی تفسیر کیسے کی، لیکن اس میں مسلمانوں کا کبھی بھی کوئی اختلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں رہا کہ قرآن پاک کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اور جب کسی معاملے میں کسی آیت سے رہنمائی لینی ہو تو اس کی ہم مضمون تمام آیات کو سامنے رکھا جائے، اس کے بعد اس کا مفہوم متعین کیا جائے. قرآن پاک کے بعد تفسیر کا دوسرا ماخذ ہے سنت رسول اور احادیث رسول. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں بتایا گیا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس کلام کی وضاحت اور تبیین کریں، بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے. گویا قرآن پاک کی تبیین، اس کے معانی کی وضاحت اور تشریح یہ پیغمبرانہ فرائض میں شامل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. احادیث میں بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں، سینکڑوں اس بات کی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی آیت کی تفسیر پوچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. قرآن میں کوئی چیز مجمل تھی، آپ نے اس کی تقیید کر دی. قرآن مجید میں کوئی چیز عام تھی، آپ نے اس کی تخصیص بیان فرما دی. قرآن مجید میں کوئی چیز مجمل انداز میں تھی، آپ نے اس کی اچھی طرح سے وضاحت کر دی، اور اس کے بعد وہ چیز قرآن مجید کی تفسیر کا حصہ بن گئی. اسی سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں دن میں 17 مرتبہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ نہ چلائے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اس سے کون مراد ہے؟ کیا ہر مغضوب علیہم مراد ہے؟ کیا ہر گمراہ مراد ہے؟ گمراہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، مشرق میں بھی ہوتے ہیں، مغرب میں بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی بعض ہو سکتے ہیں. لیکن حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی اور ضالین سے مراد ہیں عیسائی. یعنی یہودی اور عیسائی ان دونوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو محفوظ رکھے. ان دونوں کا راستہ کیا تھا؟ یہ دونوں گمراہی کے 2 راستوں کی ترجمانی کرتے. جب شریعت سے یا وحی الہی سے انحراف کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو عموماً اس کے اسباب 2 ہوتے ہیں. بدنیتی سے بہت کم لوگ انحراف کرتے ہیں، زیادہ انحراف نیک نیتی کے راستے سے ہوا ہے.
کہ نیک نیتی سے غلط راستے اختیار کر لیا، بعد میں اس پہ چلتے گئے اور دلیل یہ دی کہ جی جنہوں نے اختیار کیا تھا وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، حالانکہ نیک آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے صرف پیغمبر مبرہ ہے، اس کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو سکتا ہے شروع میں بعض نیک نیت لوگوں نے اس غلطی کا ارتکاب کیا ہو، لیکن وہ بعد میں چل کر ایسی بڑی غلطی بن گئی کہ اللہ تعالی نے اس میں سے ایک کو مغضوب علیہم قرار دیا، ایک کو ضالین قرار دیا۔ یہودیوں نے زور دیا قانون الہی کے ظاہری پہلو پر اور اس کی روح کو نظر انداز کر دیا، اس سے ان میں ایک خاص نوعیت گمراہی ہو گئی، ان کا کانٹا بدل گیا، جیسے ریلوے لائن میں کانٹا بدل جاتا ہے تو گاڑی کہیں کہیں چلی جاتی، اور جب ہزاروں میل کا سفر ہو، ہزاروں سال کا، تو وہ دور چلے گئے شریعت الہی سے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے جو غلطی کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے قانون شریعت کی روح پر بہت زیادہ زور دیا اور احکام اور ظواہر کو چھوڑ دیا، ان کا کانٹا بدلا، وہ ایک دوسرے رخ پر چل پڑے، راہ راست سے یہ بھی ہٹ گئے، یہ بھی ہٹ گئے۔ اس لیے حدیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ایک صحابی نے پڑھا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان کسی چھوٹے سے ظلم سے بھی ملتبس نہیں ہوا، مخلوط نہیں ہوا، وہی لوگ ہیں جو مامون ہوں گے اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ایک صحابی کو بڑا خوف محسوس ہوا کہ ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم کا ارتکاب نہیں ہوتا، کبھی کسی قسم کا ظلم ہو جاتا ہے، کبھی قسم کا ہو جاتا ہے، تو ظلم سے کوئی ایمان مس نہ ہوا ہو، ظلم کی پرچھائی کسی ایمان پر نہ پڑی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ بڑے پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہی ظلم عظیم ہے، تو جہاں شرک کی پرچھائی پڑے وہ مراد ہے، کوئی عام قسم کی زیادتی، عام قسم کی کوتاہی مراد نہیں ہے۔ یہ ایک وضاحت حضور نے فرمائی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی۔ یہ اس تفسیر کی مثالیں ہیں کہ جو امت میں عملاً شامل نہیں ہیں، تواتر عملی سے جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ وہ ہیں جو الفاظ میں، احادیث کی کتابوں میں اور علماء حدیث کی روایت کے ذریعے آئی ہیں، لیکن تفسیر قرآن کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو امت کے اجتماعی طرز عمل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ جو امت کا اجتماعی طرز عمل ہے یہ ہر قسم کی چیز سے ماورا ہے، اس کو اسی طرح قطعیت حاصل ہے جسے قرآن پاک کو حاصل ہے۔ نمازیں 5 ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض بیان فرمانے پر اکتفا نہیں فرمایا یا محدثین کی کتابوں میں لکھوا دینے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کئی لاکھ صحابہ کو تربیت دے دی کہ وہ اس طرح نمازیں شروع کر دیں، پھر کئی لاکھ صحابہ نے کئی کروڑ تابعین کو تربیت دے دی، کئی کروڑ تابعین نے آگے تبع تابعین کو کس کو دے دی۔ اب یہ چیزیں اجتماعی نقل کے ذریعے آگے منتقل ہو رہی ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھنا کتابوں میں دیکھ کے نہیں سیکھتا، آپ میں سے کسی نے کسی حدیثی کتاب میں دیکھ کے نماز پڑھنا نہیں سیکھا، کسی نے کسی حدیثی کتاب صحیح بخاری میں جا کے چیک کیا ہو کہ روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے، کسی نے ایسا نہیں کیا، کسی نے زکوٰۃ دینے میں ترمذی یا ابو داؤد جا کے نہیں کنگھالی، جس طرح سے مسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں اس طرح سے ہر آنے والا بچہ اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے، نماز سیکھ لیتا ہے، ہر نو مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کے شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس کے دین و ایمان کا، انفرادی اور اجتماعی زندگی کا اور مسلم معاشرے کا عمومی حصہ بن جاتی ہے یہ چیز، پھر اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان امریکہ میں رہتا ہو، مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، ایک ہی طرح سے رویہ اختیار کرتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی تھی کہ صحابہ کرام سے اس کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوئی، مشکل پیش آئی، ان کی سادہ لوحی کی وجہ سے۔ صحابہ کرام اکثر و بیشتر بڑے سادہ لوگ ہوتے تھے، اور جسے ایک طبیعت میں سادگی ہو، ایک بدویت ہو، تو سادگی میں بہت سی چیزیں آدمی کچھ کی کچھ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا، ایک بدو خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور طبیعت میں بڑی سادگی تھی، تو پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہنستے بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ تو
تو انہوں نے پوچھا اگر ہنستے ہیں تو اس کا مطلب طبیعت میں ایک نرمی ہے، تو پھر تو امید کی جا سکتی کہ رحمت ہوگی، اور اگر کبھی مسکراہٹ نہیں طاری ہوتی اس کا مطلب طبیعت میں بڑا غصہ ہے۔ تو یہ بات سن کے آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں نرمی ہے اور انشاءاللہ رحمت کا غلبہ ہوگا۔ یعنی اس طرح کی سادگی بعض اوقات ہوا کرتی تھی۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ سیری کھا سکتے ہیں اس وقت تک حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممیز ہو جائے، تو ایک صحابی نے 2 دھاگے لیے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور دیکھتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر میں کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بہت دیر ہو گئی، سورج بھی نکل آیا، جا کے پوچھا، اگلے دن کہا جی یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ سفید دھاگا الگ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہاں رکھا تھا، کدھر دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ آپ نے کہا تمہارا تکیہ تو بڑا وسیع ہے، پورے افق میں پھیلا ہوا ہے، ان وسادتک العریض، تمہارا تکیہ تو بہت پھیلا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ سورج کی پو جو پھٹتی ہے نور کی، پہلے ایک سیاہی پھیلتی ہے پھر ایک سفید دھاگا سا پھیلتا ہے، وہ مراد ہے۔ ان کو سمجھ میں آیا اس وقت۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ شاید دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اسے دایاں ہاتھ مراد ہے، صرف دایاں ہاتھ کاٹنے کی اجازت ہے۔ تفسیر کا تیسرا ماخذ جو صحابہ کرام کے زمانے پیش نظر رہا، صحابہ کرام کے سامنے پیش نظر رہا، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کلام عرب تھا۔ کلام عرب سے مراد عرب جاہلیہ کے ادب کا وہ ذخیرہ ہے جو اسلام سے پہلے اور صدر اسلام میں موجود تھا۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے، اس پر گفتگو ہم آگے چل کے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں افصح العرب ہوں، اور واقعی حضور سے زیادہ فصاحت و بلاغت کسی انسان کے کلام میں نہیں پائی گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کے فصاحت اور بلاغت کے نقطوں کو سمجھنے کے لیے بالخصوص، اور بعض اوقات اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لیے بالعموم کلام عرب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس زمانے کی عربی شاعری پر، اس زمانے کے خطبات پر، اور اس زمانے کے رسم و رواج اور طور طریقوں سے اگر واقفیت نہ ہو تو قرآن مجید کی بہت سی آیات کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور دقت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور طریقہ سمجھنے کا اختیار کیا جائے گا تو اس میں غلط فہمی اور غلط راستے پر چل پڑنے کے بہت سے امکانات باقی رہیں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام کے تفسیری ذخیرے میں ملتی ہیں، لیکن اس کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسم کے معاملات تھے جن میں صحابہ کرام نے اپنے زمانے کے عربی ادب سے، لٹریچر سے، شاعری سے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام مفسرین قرآن میں بڑا نمایاں ہے، خود جاہلی عرب کا ادب کا بڑا زبردست ذوق رکھتے تھے، اور ان کے جو تبصرے ان کی زندگی اور کارناموں کے درمیان میں ملتے ہیں، اس سے ان کی غیر معمولی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو عربی زبان اور ادب پر کتنی غیر معمولی گرفت تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیبوں میں سے ایک خطیب تھے، اور زبان پر ان کی قدرت ضرب المثل تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جو ترجمان قرآن کہلاتے ہیں، ان کو کلام عرب سے اتنی گہری واقفیت تھی کہ ایک مکالمہ ان کا نقل کیا ہے بعض مفسرین اور مورخین نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فرقہ اس زمانے میں خوارج کا بھی تھا، جو بڑے انتہا پسند و مشدد تھے اپنے خیالات میں، اور عام مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ تھا، تعلیم کم تھی، تھوڑا سا علم دین کا سیکھ لیا، جذبہ شدید تھا، اس جذبے کی شدت اور علم کی کمی اور دوسرے اسباب کی وجہ سے ان میں اپنے خیالات پر بڑی شدت پیدا ہو گئی، اور عام مسلمانوں کو وہ گمراہ سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جس سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان کے اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے تھے، تو ان کا صحابہ کرام سے بھی بات سے اختلاف شروع ہو گیا۔ ان کا ایک سردار تھا نافع ابن الازرق، جس کے متبعین کو ازارقہ کہا جاتا تھا۔ نافع ابن الازرق ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ بیت اللہ
مسجد حرام کے صحن میں ایک مجمع ہے اور بہت سے لوگ جمع ہیں اور کچھ بولنے کی آواز آ رہی. اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس حج کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں. یہ دو آدمی تھے، نافع بن الازرق اور ایک اور شخص. انہوں نے کہا چلے ہم بھی چل کے پوچھتے ہیں. یہ گئے تو ان کو خیال ہوا کہ جا کر ان سے ذرا اس طرح کے سوالات کریں جس کا وہ جواب نہ دے سکیں. یہ بدوی تھے، بدو تھے، زبان دانی ان کا فن تھا، ان کا میدان تھا. ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ساری عمر سے شہری زندگی کا عادی ہیں، مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، یہ بدویت کی زبان کے تقاضوں سے اور نزاکتوں سے واقف نہیں ہوں گے. تو قرآن پاک کے بعض ایسے الفاظ کے معنی اس نے پوچھے جن کے بارے میں خیال تھا کہ شاید ان کے علم میں نہ ہوں، اور اگر علم میں ہوں گے تو اس کی جو سند ہے لغت اور ادب کی وہ ان کے سامنے نہیں ہوگی. اس نے پوچھا عن الشمال عزین، عن الیمین وعن الشمال عزین، کہ عزین کے کیا معنی. اس نے پوچھا کہ ضیزا کے کیا معنی، تلکا اذن ہی قسمت ضیزا. اس طرح کے بہت سے الفاظ پوچھے، اور جب انہوں نے معنی بتایا، پوچھا کہ یہ معنی کہاں سے آئے، تو انہوں نے فوراً کسی جاہلی شاعری کا شعر سنایا کہ فلاں شعر میں یہ لفظ اس مفہوم میں آیا، اس لیے قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے. وہ مطمئن ہو گیا اور چلا گیا. لیکن جن لوگوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے یہ ساری گفتگو سنی، بہت سو نے نوٹ کر لی اور یہ تاریخ میں محفوظ ہو گئی، جس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کس طرح سے مدد لیا کرتے تھے قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے میں، جاہلی ادب سے اور جاہلی لٹریچر سے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا سمجھنا ناگزیر ہوتا ہے اور ان کو سمجھے بغیر قرآن پاک کی متعلق آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کے نام 12 ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں. یہ تذکرہ ہے. پھر آگے چل کے آتا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی کفر میں زیادتی کی ایک قسم ہے. اب نسی کیا ہے، کفر میں زیادتی اسے کیوں کہا گیا، کیا اس سے ملتی جلتی چیز کوئی آج کل ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس سے بچیں. اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے جاہلیت کے نظام اور سسٹم کو سمجھنا پڑے گا تھوڑا سا. اس لیے وہ جاہلی ادب کا وہ حصہ لازماً تفسیری ادب کا حصہ بن جائے گا کہ جس کی مدد سے قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھنا ناگزیر ہوگا. اشہر حرام کے معنی یہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے بڑی بد نظمی اور بدامنی پائی جاتی تھی. بدامنی کا یہ حال تھا کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا، کوئی مسافر ڈاکوؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا، اور چوری اور ڈاکہ لوگوں کے لیے قابل فخر سرگرمی سمجھی جاتی تھی. لوگ فخر اس پہ کیا کرتے تھے. ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر تھا شنفرا، وہ کہتا ہے، اپنے فخر بیان کرتا ہے، وَأَيَّمْتُ نِسْوَانًا وَأَيْتَمْتُ إِلْدَةً وَعُدْتُ كَمَا أَبْدَأْتُ وَاللَّيْلُ أَلْيَلُ، کہ میں رات کی تاریکی میں نکلتا ہوں، کتنی ہی عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہوں، کتنے ہی بچوں کو یتیم کر دیتا ہوں، اور رات کی تاریکی ختم نہیں ہوتی کہ واپس گھر آ جاتا ہوں. یہ گویا اظہار فخر ہے کہ میرے کارنامے ایسے ہیں، کسی ضرورت کے بغیر ویسے ہی. ایک اور شاعر کہتا ہے کہ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدِ اللَّهَ أَخَانَا، میں زندگی بھر ڈاکے مارتا ہوں، قتل و غارت کرتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن قبیلہ نہ ملے تو اپنے بھائی بکر ہی کے قبیلے پہ حملہ کرتا ہوں، اگر کوئی اور نہ ملے تو اپنے بھائیوں کو نشانہ بناتا ہوں. اس کیفیت میں لوگوں کے لیے حج کے لیے آنا جانا کیسا دشوار رہا ہوگا. اس سے قریش کا قبیلہ مستثنا تھا، جس کے بارے میں تمام قبائل نے اتفاق کیا تھا کہ قریش کو نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ بیت اللہ کے متولی ہیں. قریش کے علاوہ کوئی قبیلہ محفوظ نہیں تھا، اور ہر قبیلے کو اب اس کا انتظام کرنا پڑتا تھا کہ جب سفر پہ جائیں تو اپنی حفاظت کا بندوبست کریں. خاص طور پہ تجارت پیشہ لوگ تھے، بدو تھے، خانہ بدوش تھے، تو ان کو زیادہ ضرورت پڑتی تھی. لیکن انہوں نے آپس کے اتفاق رائے سے طے کیا تھا کہ 4 مہینے ایسے ہوں گے کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور کسی پر حملہ نہیں کیا جائے گا. 2 مہینے حج کے سفر کے لیے اور 2 مہینے عمرے کے لیے. گویا سال میں 6 مہینے کے بعد 1 مہینہ آئے گا رجب اور محرم، یہ عمرے کے لیے. ایک مرتبہ محرم میں جا کے عمرہ کر لیں، ایک مرتبہ رجب میں کر لیں. اور ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ 2 مہینے تھے حج کے سفر کے لیے کہ اس میں نہیں چھیڑیں گے کسی کو. لیکن یہ بھی اتفاق، آپ سے یہ بھی سمجھ لیں کہ ان 4 مہینوں پہ اتفاق کرنے کے معنی یہ ہے کہ بقیہ 8 مہینوں پہ اتفاق کیا کہ مارا کریں گے ایک دوسرے کو.
گویا 8 مہینے میں ایک دوسرے کے خلاف خوب لڑیں گے، قتل و غارت بھی کریں گے، اور جس کو پائیں گے گردن مار دیا کریں گے. 4 مہینوں میں احتراز کیا کریں گے. یہ گویا سیاق و سباق ہے اس کا کہ 4 مہینے جو حرام مہینے ہیں وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسی جو ہے کفر میں زیادتی ہے، یہ کیا ہے؟ نسی کے معنی یہ تھے کہ جو بڑے بااثر قبائل تھے، ایک تو طائف کے رہنے والے ثقیف اور حوازن کے قبیلے، اور مکہ کا قریشی قبیلہ، ان کے ہاتھ میں تھا، اور ایک آدھ قبیلہ اور تھا بڑا، ان کے ہاتھ میں تھا گویا پورے عرب کا کنٹرول. یہ کیا کرتے تھے کہ جب دیکھا، فرض کیجئے ایک بڑا طاقتور قبیلہ ہے اور وہ ایک جگہ مقیم ہے، ادھر سے کوئی قافلہ آنے کی توقع ہے. آپ کو معلوم ہے سال میں 2 قافلے آیا کرتے تھے، ایک شام سے ایک یمن سے، رحلت الشتاء والصیف. کوئی قافلہ آنے کی اطلاع ہے اور پتہ چلا کہ اس کے پاس لاکھوں روپے کا سامان ہے، اب اس کو لوٹنے کا ارادہ ہے، لیکن جب تک وہ یہاں پہنچے گا تو مثلا رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا، مثلا محرم کا شروع ہو جائے گا، تو اب کیسے لوٹیں؟ اس کو لوٹے بغیر جانے بھی نہیں دینا چاہتے، اور اشہر حرم کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اعلان کیا کرتے تھے کہ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس میں ہم نے 10 دن کا اضافہ کر دیا، اس مرتبہ ذوالحجہ 40 دن کا ہوگا. جب ذوالحجہ 40 دن کا ہوگا تو محرم آگے 40 دن کا ہو جائے گا، جب محرم 40 دن کا ہوگا تو آگے سفر 40 دن کا ہو جائے گا. تو گویا ہمیں 10 دن مل جائیں گے اشہر حرام کے باوجود اس پہ حملہ کرنے کے. یا محرم اس مرتبہ 20 دن کا ہوگا، سفر تو پھر آگے محرم یا حرام مہینہ نہیں ہے، محرم 20 دن کا کر دیا تو باقی سفر 40 کا ہوگا. اور اشہر حرام کی خلاف ورزی بھی ہوئی، لوگوں کے جان و مال کو بھی لوٹا. لیکن اس کا اضافی نقصان یہ ہوتا تھا کہ جب ایک مرتبہ 1 مہینے کا نظام ڈسٹرب کر دیا، پھر آگے حج کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. حج ہو سکتا ہے اس مہینے میں نہ ہو سکے جس مہینے میں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے 1 مہینہ آگے پیچھے ہو جائے. جاہلیت کی حد تک تو ٹھیک ہے، جس طرح مرضی کریں. اسلام کے آنے کے بعد تو اس چیز کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی. مسلمانوں کا حج، مسلمانوں کے روزے، ہر چیز کا تعلق چاند کے مہینوں سے ہے. لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب مشیت اور حکمت ہے. آپ خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں اگر، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے. اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ آج زمانہ اسی بنیاد پر واپس آ گیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. یہ اتفاق تھا کہ سارے یہ نسی وغیرہ نکالنے کے بعد اس دن جو 9 ذوالحجہ تھی وہ ایکچوئل 9 ذوالحجہ بھی تھی، یعنی اس میں کسی نسی کا یا کسی کمی بیشی کا کوئی فرق نہیں تھا جو ماضی میں پڑتا رہا تھا. یہ مراد ہے اس سے ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ آج زمانہ اسی نقشے پر آ گیا ہے جس نقشے پر اللہ نے پیدا کیا تھا. اس کے بعد نسی کی ممانعت ہو گئی. اب کوئی نسی کرے گا گویا پورے نظام عبادات میں ڈسٹربنس کرے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں، کب مہینہ شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، چاند کا حساب اللہ نے رکھا ہے. وقدرناہ منازل، اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے. اس لیے یہ کفر کی ایک قسم ہے. اب یہ سارا مفہوم سمجھنے کے لیے اس آیت کا اور اس حدیث کا یہ پورا سسٹم سمجھنا پڑے گا کہ جاہلیت میں مہینوں کا نظام کیسے تھا اور نسی سے اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جاتا تھا اور کیوں کیا جاتا تھا. اس لیے جاہلی ادب سے واقفیت کی ضرورت پڑتی ہے. ہم پڑھتے ہیں سورہ الاف میں کہ سردی کا سفر اور گرمی کا سفر، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر کیا تھا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی. یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے، اس پہ تفصیل بیان کروں گا تو وقت طویل ہو جائے گا. لیکن رحلت الشتاء والصیف کے بارے میں اتنا سمجھ لیجیے گا کہ قریش مکے کے سردار تھے اور پورے عرب میں ان کی سرداری مانی جاتی تھی. ان کی سرداری مختلف اوقات میں مختلف شخصیتوں کے ہاتھ میں رہی ہے. اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم ابن عبد مناف مکے کے سردار تھے، اور مکے کے سردار اس شان کے تھے کہ جتنے حجاج حج کے لیے آیا کرتے تھے ان کی ذاتی ضیافت ان کے ذمہ ہوتی تھی. اپنی ذاتی پیسے سے ان سب کی ضیافت کیا کرتے تھے. کسی حاجی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ان کی جیب سے اس کا بندوبست ہوا کرتا ہے. اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑا تھا. ہاشم کے معنی روٹی توڑ کر سرید بنانے والا. وہ بڑے بڑے سرید کے دسترخوان بچ جاتے تھے ان کی طرف سے، تو لوگ کہتے تھے وہ جو ہاشم ہے نا، وہ جو سرید بنواتا ہے اس کے یہاں مہمانی ہوگی. تو دیہات میں، گاؤں میں اور بدوؤں میں ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا. اصل نام ان کا ہاشم نہیں تھا. انہوں نے
اپنے اثر رسوخ سے کام لے کر، ان کو قیصر روم کے دربار میں واقفیت تھی ان کی، تو قیصر روم کے دربار سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ گرمیوں کے موسم میں روم جایا کرے گا، اس لیے کہ وہاں سردی ہوتی تھی تو گرمی کے موسم میں جاتے تھے، اور یمن میں سردی کے موسم میں آیا کرتے تھے، یہاں سردی نہیں ہوتی تھی، تو ایک قافلہ یمن آیا کرے گا، ایک شام جایا کرے گا، اور اس کو وہ تمام پرمیشنز حاصل ہوں گے رومن امپائر کی طرف سے اور حبشہ کی گورنمنٹ کی طرف سے جو کسی بین الاقوامی تجارتی قافلے کو ہوتی ہیں. اور چونکہ یہ لائسنس یا پرمیشن صرف قریش کو حاصل تھا جناب ہاشم کی وجہ سے، اس لیے بقیہ قبائل اپنا پیسہ قریش کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے بھی تجارت کر لیں، اور تجارت کر کے جب واپس آئیں تو ہمارا نفع اور اصل زر واپس کر دیں، اپنا حصہ رکھ لیں. اس طرح سے مضاربہ کا وہ عمل شروع ہوا جو اسلام میں تجارت اور کاروبار کی اور استثمار کی بنیاد ہے. اس کے بانی بھی ایک اعتبار سے جناب ہاشم ابن عبد مناف ہے. اب یہ بات قرآن میں تو تھوڑی سی آگے رحلت شتاء والصیف، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس ذات نے تمہیں یہ حیثیت دی ہے بین الاقوامی سطح پر کہ مشرق میں تمہارے قافلے جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، شمال میں جا رہے ہیں، جنوب میں جا رہے ہیں، سردی میں ایک طرف جاتے ہو، گرمیوں میں ایک طرف جاتے ہو، جس پروردگار کے نام پر تم نے یہ آزادی اور مراعات لی ہے اس پروردگار کا بھی کوئی حق ہے. فلیعبدوا رب ھذا. بعض لوگوں کو جوڑنے میں دقت ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی کے سفر کا رب کی عبادت سے کیا تعلق ہے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت، لہذا اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو. کہنا یہ ہے کہ اسی گھر کی وجہ سے تمہیں یہ مقام احترام اور تکریم کا ملا ہے، جس کے نام پر، جس کے تقدس کی وجہ سے ساری مادی مراد لے رہے ہو، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی عبادت بھی کرو. جاہلی ادب اور لٹریچر سے استفادے کے صحابہ کرام کے تفسیری ادب میں اتنے نمونے ملتے ہیں کہ اگر ان کو سروے کیا جائے تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس سے تیار ہو سکتی ہیں. لیکن 3-4 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جتنی مثالیں دی وہ بھی کافی ہیں، لیکن چند مثالیں میں دے کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ امام مالک جیسے محدث اور فقیہ کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی لایا گیا کہ جو عربی زبان کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتا اور قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس ناواقفیت کے باوجود، تو میں اس کو نمونہ بنا دوں گا دنیا کے لیے، اتنی سزا دوں گا کہ لوگ یاد رکھیں گے. الا جعلتہ نکالا، میں اس کو عبرت بنا دوں گا لوگوں کے لیے. گویا امام مالک اس کو اتنی اہمیت قرار دیا کرتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید حجاز کی مستند زبان میں ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن مجید نے اپنی بات کو صحیح طور پہ پہنچانے کے لیے حجاز کے علاوہ بھی بعض قبائل کی لغتیں استعمال کی ہیں، جیسا کہ میں نے فاقیۃً وابم میں مثال دی تھی. اسی طرح کی ایک مثال ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات الجھن ہو جاتی ہے، خاص طور پہ مترجمین کو. ایک جگہ آیا ہے سورہ منافقین میں، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مسندہ. اب سند کے معنی عربی زبان میں ٹیک لگانے کے بھی ہوتے ہیں. عام لوگوں نے ترجمہ کیا کہ گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، لیکن ٹیک لگائی ہوئی لکڑیوں سے مثال کی نوعیت سمجھ میں نہیں آتی کہ منافقین کو جب آپ بات کہتے ہیں تو وہ اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہوں. اب ٹیک لگائی ہوئی لکڑی تو کوئی بات نہیں سنتی. لکڑی لے کے آپ دیوار سے ٹیک لگا کھڑی کر دیں تو کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ یہ بات کو سمجھے گی یہ لکڑی یا نہیں سمجھے گی. لیکن اگر لغت کا سروے کیا جائے کلام عرب کا تو پتہ چلتا ہے کہ بعض قبائل کی زبان میں سند کے معنی ہوتے تھے اصل لباس کے اوپر کوئی اچھا لباس اختیار کر لینا، جیسے شلوار قمیص کے اوپر شیروانی پہن لی، قمیص پتلون کے اوپر آپ نے جیکٹ پہن لی، ٹائی لگا لی، یعنی اوپر کا ظاہری لباس جو خوبصورت ہو وہ اختیار کر لینا، اس کو سند کہتے تھے. اب کانہم خشب مسندہ کے معنی یہ ہے کہ گویا یہ لکڑی کے بنائے ہوئے بت ہیں جن کو اچھے اچھے لباس پہنا کے بٹھا دیا گیا ہے. اگر لکڑی کے اچھے اچھے بت بنا کے اچھا لباس پہنا کے بٹھا دیا جائے تو دور سے دیکھنے میں بڑے خوشنما معلوم ہوں گے، بڑی شخصیتیں لگیں گی، بڑی پرسنالٹی معلوم ہوگی، لیکن نہ وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ عمل کر سکتے ہیں. تو منافقین کی تشبیہ دی گئی خوشبو مسندہ سے یہ مفہوم سامنے ہو تو بات پوری اس میں یہ معنویت سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن مجید کیا اسلوب اختیار کرنا چاہتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی میں
ایک لفظ دو مختلف مفاہیم میں استعمال ہوا ہوتا ہے اور سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کون سا مفہوم مراد ہے، اور یہ بھی عربی زبان پر بصیرت اور واقفیت کے بغیر دشوار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، کہ آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں تاکہ ان کو پاکیزہ بنائیں، اور ایک جگہ ہے انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات فقراء، مساکین اور بقیہ 8 قسموں کا ذکر ہے۔ اور بعض جگہ صدقے کا ذکر عام انداز میں ہے کہ جو صدقہ ادا کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں بڑھتا رہتا ہے۔ اب بعض جگہ صدقے سے مراد صدقہ نافلہ ہے، بعض جگہ سے مراد صدقہ واجبہ ہے۔ کہاں صدقہ واجبہ مراد ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور کہاں صدقہ نافلہ مراد ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ ایک چیز ہے، یہ سیاق و سباق سے اندازہ ہوگا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہو۔ اب عام طور پر لوگ جب درس قرآن یا تفسیر قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا مراد ہے، گھر میں دروازے سے داخل ہو اور پشت سے داخل نہ ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض عرب قبائل میں، خاص طور پہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہنے والے عرب قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب احرام باندھ لیا اور عمرے یا حج کے سفر پر نکل گئے تو پھر کسی عمارت میں داخل ہونا یا کسی گھر میں داخل ہونا یہ گویا ادب کے خلاف ہے اور احرام اور عمرے یا حج کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ حج اور عمرے کا تقاضا یہ ہے کہ جا کے میدان میں رہیں، گھر سے باہر وقت گزاریں اور اس سے فارغ ہو کے پھر اپنے گھر میں آئیں۔ گھر میں آئیں احرام کی حالت میں، یہ احرام کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے احرام باندھ کے سفر پہ روانہ ہونا ہوتا تھا، روانہ ہونے کے بعد یاد آیا کہ فلاں کام رہ گیا، تو وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا بلکہ پیچھے سے کہیں سے دیوار پھاند کے یا کوئی سوراخ بنا کے داخل ہوتے تھے کہ گھر میں جانا تو اب نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ احرام باندھ لیا۔ اس کو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادت سمجھا جانے لگا اور عمرے کا اور حج کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ قرآن پاک نے اس کی تردید کی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں جانا ہو تو دروازے سے داخل ہو۔ اب اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ رواج تھا تو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں مشکل اور دقت پیش آ سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ الشعر دیوان العرب، الشعر دیوان العرب، کہ شعر جو ہے عربی شاعری یہ عربوں کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ دیوان کے معنی وہ بڑا رجسٹر جس میں ساری معلومات لکھی ہوں، آپ آج کل کی زبان میں اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں انسائکلوپیڈیا، کہ شعر عرب کی وہ انسائکلوپیڈیا ہے یا وہ دیوان ہے جس میں ساری معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ عربی شاعری سے ہر چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کس چیز سے کیا مراد تھی۔ یہ مثالیں ہیں اس کی کہ کلام عرب سے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو سمجھنے میں کس طرح مدد دی، اور اس کے بعد تمام مفسرین قرآن اس سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں جو تفسیریں ہیں ان میں سب سے زیادہ مولانا اصلاحی نے جاہلی ادب سے استفادہ کیا ہے، اور جن بہنوں کو دلچسپی ہو وہ مولانا اصلاحی کی تفسیر دیکھیں، تدبر قرآن، جس میں بڑی تعداد میں جاہلی ادب سے استفادہ کیا گیا۔ آخری چیز جو صحابہ کرام پیش نظر رکھتے تھے وہ ان کی اپنی فہم و بصیرت اور اجتہاد تھا، جس سے کام لے کر وہ ایسے ایسے نقطے قرآن پاک کی آیات سے حاصل کر لیا کرتے تھے جن کی طرف عام لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی۔ چنانچہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو پڑے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی پیشن گوئی معلوم ہوتی ہے۔ اب بظاہر کوئی چیز الفاظ میں ایسی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح بھی مکمل ہو گئی، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، اب حمد و استغفار کرو، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والا ہے۔ گویا رجوع کا اور استغفار کا اور انابت کا تذکرہ ہے، اور سب فتوحات دنیاوی چیزیں مکمل ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ حضور کا کام مکمل ہو گیا، اور جب کام مکمل ہو گیا تو تشریف لے جانا باقی رہ گیا۔ تو ان کی نظر یہاں تک پہنچی، یہ فہم و بصیرت کی دلیل ہے، عام صحابہ کی نظر بھی نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سیدنا عمر فاروق پر یہ کیفیت نازل ہوئی، یہ کیفیت طاری ہوئی، رو پڑے اور کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اس واقعے کے 81 دن کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ 81 دن پہلے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ وقت قریب آنے والا ہے۔
اور جن صحابہ کو اس میں خاص طور پر نمایاں مقام حاصل تھا وہ تو سیدنا عمر فاروق تھے، جن کے توقع اور یعنی پیش بندی کے مطابق 17 مقامات پر آیات نازل ہوئی. 17 آیات وہ ہیں کہ انہوں نے اندازہ کیا کہ اس طرح کا حکم ہونا چاہیے، اور اس طرح کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا. یعنی یہ شریعت کی مزاج شناسی اور قرآن کی روح میں گویا بالکل ہم آہنگ ہونے کا، اور قرآن کی روح میں ڈوب جانے اور گم ہو جانے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ گویا قرآن کے رنگ میں اس طرح رنگ گئے کہ ان کی زبان سے جو نکلا وہ بالآخر قرآن میں شامل ہو گیا. ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے جس کا تذکرہ ضروری ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ بہت کم اور تابعین میں سے کچھ حضرات نسبتاً زیادہ، انہوں نے قرآن پاک کے بعض مقامات کو سمجھنے میں یہود و نصارہ کے ادب سے بھی کام لیا، یہود و نصارہ کے لٹریچر سے بھی کام لیا. یہ وہ روایات ہیں جن کو اسرائیلیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسرائیلیات کے نام سے جو مواد ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں، جو آج ہمارے سامنے ہیں، اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کی تائید احادیث سے ہوئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی بات فرما دی، اور اسرائیلیات میں بھی اسی طرح کی بات ہے، وہ تو ظاہر قابل قبول ہے، اس کے بارے میں تو کوئی تعامل نہیں. مثلا جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، وہاں کہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس بندے سے ملنے گئے تھے. عبدا من عبادنا، ہمارے ایک بندے سے جا کے ملو. اب تورات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا. اس لیے یہاں تو تورات کی بات کی تائید ہو جاتی ہے. اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں یا مثالیں ہیں جس میں کسی حدیث سے یا قرآن پاک کی انڈائریکٹ آیت سے تورات کے یا انجیل کے بیان کی تائید ہو گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے نہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے نہ تردید کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. نہ قرآن پاک سے وہ ٹکراتی ہے وہ چیز، نہ قرآن پاک سے بالکل موافق ہے. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تردید کرو. بیان کرنا چاہو تو بیان کرو، لیکن تصدیق یا تردید کیے بغیر. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اور ان کی تعداد کے بارے میں کوئی متعین بات نہیں فرمائی. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے ہیں، کچھ کہتے ہیں اتنے ہیں، کچھ کہتے ہیں اتنے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے ہیں. لیکن عہد نامہ قدیم کی بعض کتابوں میں ان کی تعداد 7 بیان ہوئی. گویا قرآن پاک میں 7 کا جو عدد ہے اس کی تائید ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام بھی بیان ہوئے کہ ان کے یہ نام تھے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ واقعی تھے کہ نہیں تھے. ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تصدیق کرنے کا، نہ تردید کر سکتے ہیں اس لیے کہ تردید کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے یہ نام ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. تو اس لیے اگر کوئی مفسر قرآن یہ کہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے، قرآن پاک میں یہ بیان ہوا ہے، ان کی تعداد قرآن پاک نے قطعی طور پر بیان نہیں فرمائی، لیکن اشارہ ملتا ہے کہ شاید 7 ان کی تعداد رہی ہوگی. ان اشاروں میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تورات میں بھی ان کا 7 کا ذکر ہے. ان کے نام تورات میں کسی نے یہ لکھے ہیں، ممکن ہے صحیح ہو ممکن ہے غلط ہو، تو اس طرح بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. قطعیت کے ساتھ ہم کہیں کہ واقعی ان کے یہ نام تھے تو یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بیانات درست ہیں کہ غلط ہیں. یہ دوسری قسم ہے اسرائیلیات کی. تیسری قسم اسرائیلیات کی وہ ہے کہ جو قرآن مجید سے متعارض ہے، قرآن مجید کے خلاف کوئی چیز بیان ہوئی ہے. اور اس طرح کے جو خرافات ہیں جو قرآن پاک سے متعارض ہیں وہ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں موجود ہیں. بائبل میں خود آپ جس کو تورات کہتے ہیں، جو ان کے نظر میں سب سے مستند ہے، بائبل پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھی نہیں دیکھی، بائبل جس کو کہتے ہیں وہ ایک اتنی موٹی کتاب ہے. اس کے 2 حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے، ایک عہد نامہ جدید کہلاتا ہے. عہد نامہ قدیم میں 39 کتابیں ہیں اور عہد نامہ جدید میں بھی اس کے لگ بھگ ہیں 28-29 کے قریب کتابیں ہیں. عہد نامہ قدیم وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہودیوں میں مروج تھا، اور عہد نامہ جدید وہ تحریریں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مروج ہوئیں. ان دونوں کے مجموعے کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی صرف پہلے کو مانتے ہیں، عہد نامہ قدیم کو. عہد نامہ قدیم کی 39 کتابوں میں جو پہلی 5 ہیں ان کے بارے میں یہودیوں کا بیان ہے کہ یہ وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. گویا عہد نامہ قدیم میں جو پہلی 5 کتابیں ہیں وہ تورات کہلاتی.
خود تورات میں جو ان کے نظر میں سب سے مستند ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام پر ایسے غلیظ اور جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور اس قدر فضول اور مہمل باتیں کی گئی ہیں جو ایک بچہ بھی جس کو سمجھتا ہے کہ یہ فضول اور بے بنیاد بات ہے. کفریات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی کفریہ اور گندی قسم کی باتیں لکھی ہیں. سب سے ہلکی بات کی مثال نقل کفر نباشت، فارسی میں کہتے ہیں کفر کو بیان کرنا نقل کے طور پر، یہ کفر نہیں ہوتا. اس میں لکھا ہے کہ ایک رات اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے آئے. حضرت یعقوب سمجھے کوئی محلے کا نعوذ باللہ غلط لفظ ہے، فلاں قسم کا آدمی آ گیا، انہیں کشتی لڑنی شروع کی اور تمام رات کشتی لڑتے رہے. صبح جب روشنی ہوئی تو پتہ چلا یہ تو اللہ تعالیٰ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی خرافات ظاہر بالبداہت غلط ہے، ہر اسلام کے عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن جو اجازت ہے وہ ان چیزوں کے نقل کرنے کی جس سے قرآن پاک کی کسی چیز کی تائید ہوتی ہو یا قرآن پاک اس کی تائید کرتا ہو، یا وہ چیزیں بغیر تصدیق یا تردید کے جن کے بارے میں نہ منفی کوئی چیز ملتی ہے نہ مثبت کوئی چیز ملتی ہے. اس طرح کی اسرائیلیات جو ہیں، ان کا عمومی نام اسرائیلیات ہے، صحابہ کرام سے بہت تھوڑی منسوب ہے. عبداللہ بن عباس سے 3-4 روایات ہیں، بعض اور صحابہ سے 2-3 ہیں. عبداللہ بن سلام ایک مشہور صحابی تھے جو یہودیت سے اسلام لائے تھے، ان کے علم میں بہت سی چیزیں تھیں، انہوں نے بیان کی. لیکن بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں زیادہ پھیلائیں. اس پر آگے چل کے جب مناہج مفسرین پہ بات ہوگی پھر آگے تفصیل سے میں بات کروں گا. ایک آخری چیز رہ گئی، وہ یہ کہ تفسیر کا ایک حصہ ترجمہ قرآن بھی ہے. اس پر تفصیلی گفتگو تو آخری خطبے میں ہوگی انشاءاللہ، لیکن چونکہ تفسیر سے بھی ترجمے کا تعلق ہے اس لیے تھوڑی سی بات ترجمے کے بارے میں بھی ضروری ہے. ترجمہ بھی ایک طرح کی تفسیر ہے، اس لیے کہ جب تک آپ قرآن پاک کو سمجھ کے اس کا مطلب متعین نہ کریں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. تو ایک انداز کا ایک سطح فہم کی ترجمے کے لیے بھی درکار ہے، اور جہاں جہاں قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے وہاں سمجھے بغیر ترجمہ نہیں ہو سکتا، جہاں تعویل کرنی ہے وہاں تعویل کے بغیر ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو تفسیر اور تعویل کی ایک سطح کم از کم ترجمے کے لیے بھی ضروری ہے. ترجمہ کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہو سکتا. ترجمہ کرنے میں اتنی پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جب تک قرآن پاک کے مضامین پر بہت اچھی گرفت نہ ہو، براہ راست کسی آدمی کا قرآن پاک کے ترجمے کے لیے قلم اٹھانا بڑا دشوار اور بڑی جسارت کا کام ہے. خود قرآن زبان پر عبور ہو، قرآن مجید پر عبور ہو، جاہلی ادب اور زبان پر عبور ہو، حدیث پر عبور ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان پر عبور ہو کہ اس زبان کی نزاکتوں کا اندازہ ہو، پھر جہاں جس علاقے اور جس زمانے میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس زمانے کا محاورہ آپ کو پتا ہو، اور اس زمانے کی اس علاقے کے رسم و رواج کا پتا ہو کہ اس رسم و رواج کی روشنی میں قرآن پاک کو غلط نہ سمجھ لیں. بعض اوقات ایک خاص رواج ہوتا ہے، اس رواج میں آپ ایک بات ایک انداز سے کہیں گے اس کا مطلب اور ہوگا، کسی اور انداز سے کہیں گے اس کا مطلب اور ہوگا، لغت میں دونوں کی گنجائش ہوگی. اس لیے ان چاروں چیزوں کا پیش نظر رکھا جانا ترجمے میں ضروری ہے. تفصیلی مثالیں انشاءاللہ آخری خطبے کا جب موقع آئے گا اس پر عرض کروں گا. ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں ترجمے کی کہ ترجمہ کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اس میں کتنی نزاکتیں ہیں. اتنی عربی تو سب جانتے ہیں کہ یہ ان کو آپ سب کو پتا ہوگا کہ دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں. عربی زبان میں اس نے دیکھا، اس کے بعد نظرا، رآ اس نے دیکھا، ابصرا اس نے دیکھا. لغت میں تینوں کے معنی لکھے اس نے دیکھا. اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. لفظی ترجمہ لغت کی مدد سے کریں ڈکشنری کی تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیکھتے. بظاہر بے معنی سی بات معلوم ہوتی ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں وہ تمہیں نہیں دیکھتے. لیکن ترا کا مفہوم اور ہے اور ینظرون کا اور ہے اور یبصرون کا اور ہے. رآ یرا کے معنی تو ہیں کسی چیز کو دیکھا اور دیکھ کے سمجھا. جب آپ کسی چیز کو دیکھیں، ایک تو ہے کہ آپ نے سمپلی کاسٹ یور گلانس ایٹ سم تھنگ، آپ نے صرف نظر ڈالی اور سمجھنے نہ سمجھنے کی کوئی پرواہ نہیں کی. آدمی بے شمار چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، نوٹ بھی نہیں کرتا. آپ کوئی چیز سوچتی ہوئی گاڑی میں جا رہی ہوں اور یہاں سے کراچی تک ٹرین میں سفر کر جائیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کیا دیکھا تھا، اس لیے کہ ذہن کہیں اور متوجہ ہوتا ہے. تو یہ ہے نظر، آپ نے دیکھا تو، لیکن ضروری نہیں کہ سمجھا بھی ہو نہ سمجھا ہو، یہ نظارہ کہلاتا ہے. ایک کہلاتا ہے رآ کہ آپ نے دیکھا بھی اور سمجھا بھی، یہ ہے رآ.
اور ایک ہے ابصرا کہ دیکھا بھی، سمجھا بھی اور تسلیم بھی کیا کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ تو اب تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون کے معنی ہوئے کہ تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں تکتے ہیں لیکن ان کو سوجھتا نہیں۔ اب سوجھنا جو ہے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور سوجھنا عقل میں آ جانا، سمجھ لینا، مان لینا، اور تکنا محض نظر ڈال لینا کہ آدمی تک رہا ہو، کچھ نہیں اس کے سمجھ میں آ رہا۔ تو جب تک اردو زبان کے ان تین لفظوں کا مفہوم پتہ نہ ہو کہ سوجھنا کسے کہتے ہیں، تکنا کسے کہتے ہیں اور دیکھنا کسے کہتے ہیں، اور ابصرا، رعا اور نظرہ کے معنی میں فرق نہ پتہ ہو تو محض ترجمے سے کام نہیں چلتا۔ اس لیے ترجمہ بھی تفسیر ہی کی ایک شاخ ہے اور تفسیر ہی کا ایک بہت ذیلی اور چھوٹا سا شعبہ ہے۔ اس لیے جس طرح مفسر قرآن کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح مترجم قرآن کے لیے بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کا ادب کرنے کا تو خود قرآن مجید میں حکم ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ ادب کا تعین کسی خاص علاقے کے عرف اور رواج کے مطابق ہوتا ہے، ہر علاقے کا ایک رواج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی سجدہ کرو تو پوری زینت اختیار کرو۔ اب پوری زینت اختیار کرو یعنی مکمل لباس جو زینت کا ہوتا ہے کسی کے احترام کا۔ آپ کسی بہت بڑے آدمی سے ملنے جائیں تو مکمل لباس کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی آدمی تہبند باندھ کے بنیان پہن کے کسی صدر سے ملنے نہیں جاتا۔ مثلا آج مشرف صاحب کسی کو بلائے فلاں صاحب کو تو وہ تہبند پہن کے بنیان پہن کے نہیں جائیں گے، جو بھی پورا لباس ہوگا اس کو اختیار کریں گے۔ تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے مکمل لباس اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک حکم ہے۔ لیکن مغرب کے فقہاء نے یہ لکھا ہے، اسپین میں جب مسلمانوں کا ملک تھا اسپین، اور مراکش اور تونس الجزائر کے ننگے سر نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ مغرب میں ننگے سر بزرگوں کے سامنے جانا افضل سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی انگریزی کا محاورہ ہیٹس آف ٹو یو، جب کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو ہیٹ اتار لیتے ہیں، اور ہیٹ آف کرنا گویا سلام کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن مشرق میں مصر سے لے کر اور پورے مشرقی علاقوں میں سب محدثین فقہاء کا اتفاق ہے کہ ٹوپی اوڑھ کے سر ڈھک کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب یہ یعنی عرف اور رواج کی وجہ سے خود نماز میں یہ فرق ہوا کہ وہاں اتار کے پڑھنا افضل سمجھا گیا اور یہاں سے ڈھک کے پڑھنا افضل سمجھا گیا۔ لہذا جس علاقے میں ادب کا جو تصور ہو، جو رواج ادب کا مانا جاتا ہو، اس رواج کے مطابق قرآن پاک کا ادب ضروری ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی خاص رواج نہیں ہے تو آپ اس پہ اصرار نہ کریں، لیکن کچھ چیزیں قدر مشترک ہیں جن کا حکم ہے کہ بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، بغیر غسل کیے جب ضرورت ہو تو اس کو پڑھا نہ جائے، تلاوت نہ کی جائے، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے جو عام کسی کتاب یا دنیاوی تحریروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک احترام کا رویہ ہونا چاہیے، اور احترام جتنا انسان کرے گا اتنا اس کی برکات نازل ہوں گی۔ سیاق و سباق پر گفتگو تفصیل سے ہوگی نظم قرآن کے باب میں، جس پر ایک گفتگو الگ ہوگی۔ سیاق و سباق سے مراد تو کنٹیکسٹ ہے۔ بعض اوقات ایک چیز ایک خاص کنٹیکسٹ میں آئی ہوتی ہے، اس کو اگر کنٹیکسٹ سے یا سیاق و سباق سے نکال کر کوئی مفہوم لیا جائے گا تو غلط ہوگا، اس سیاق و سباق میں لیا جائے گا تو مفہوم اور ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں نام اعمال کے بارے میں کہ جب لوگ جمع ہوں گے اللہ کے حضور اور لوگوں کو ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ نہ چھوٹی چیز چھوڑتا ہے نہ بڑی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ خود میں نے سنا کئی مرتبہ مقررین کو، اچھا خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن مجید مراد نہیں ہے۔ تو سیاق و سباق کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا ذکر ہے اور نام اعمال دیے جانے کا تذکرہ ہے، اور یہاں کتاب سے مراد نام اعمال ہے۔ کتاب کا لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کتاب میں سب جانتے ہیں، لیکن کتاب کا لفظ اور مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، کہیں فیصلے کے لیے ہوا ہے، کہیں نام اعمال کے لیے ہوا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آپ کہیں جی قرآن مجید دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ ہوگا، بائیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وہاں کتاب سے مراد نام اعمال ہے، یہ مراد ہے سیاق و سباق سے۔ حرام مہینوں کی حرمت تو آج بھی قائم ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا شعوری طور پر اہتمام نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس وقت تو حدود حرم کے اندر سارے مہینے حرم ہیں اور الحمدللہ اس کا لحاظ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ کوئی بدامنی نہیں ہے، اور جہاں جہاں حدود حرم ہیں میقات کے اندر، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس زمین یا پاکیزہ یا حرم قرار دیا تھا، مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی، وہاں الحمدللہ اس کی پابندی ہو رہی ہے، ہزاروں سال سے ہو رہی ہے، اور سعودیوں نے تو بہت زیادہ اہتمام سے کی ہے۔ جنگ و جدل اگر ہو رہی ہے تو باہر ہو رہی ہے۔ اشہر حرم تو جزیرہ عرب میں یا ارض حرم میں ہوتے تھے،
یعنی حرم کی سرزمین میں جو حج کے لیے قافلے آنے والے ہیں ان کے خلاف کوئی زیادتی نہ ہو. الحمدللہ پچھلے کم و بیش 1200 برس سے کسی حاجی یا عمرے کے قافلے کے خلاف کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اشہر حرم کے علاوہ پورے 12 مہینوں میں یہ پابندی ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی پابندی آج کل نہیں ہو رہی ہوگی. سبع قراءات اور سبع تو احرف دو الگ الگ چیزیں ہیں. سبع قراءات تو آج بھی موجود ہیں، ان کے مطابق قراءت ہو رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے موجود ہیں جو بیک وقت پورے سبع قراءات میں قراءت کرتے ہیں. کبھی آپ نے بھی سنا ہوگا ٹی وی پر یا محفل قراءت میں. لیکن جو 7 سبع تو احرف تھے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تھے. سیدنا عثمان غنی کے بعد صرف ایک حرف پر جو قریش کا یا حجاز کا لہجہ تھا اس کے مطابق لازمی پابندی کر دی گئی، باقی کی ممانعت کر دی گئی، اس لیے کہ یہ سہولت کی خاطر اجازت دی گئی تھی. قرآن پاک جب شروع میں نازل ہوا تو حجاز کی لغت پر ہوا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 7 حروف میں پڑھنے کی اجازت دی گئی مشکل کے دور کرنے کی خاطر اور لوگوں کی سہولت کی خاطر. جب وہ مشکل ختم ہو گئی اور سہولت سے حجاز کے لہجے میں پڑھا جانے لگا تو اب اس کی پابندی ہو رہی ہے. اب تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کیا لہجے تھے، اکا دکا مثالیں ملتی ہیں کتب تاریخ میں. مثال کے طور پہ حذیل کا قبیلہ جو تھا وہ حے کو عین پڑھتا تھا، حتی حین کو پڑھتے تھے حتی عین. اور ایک قبیلہ تھا جو کاف کو شین بولتا تھا، یعنی جیسے جہاں کاف خطاب والا ہو جیسے کتاب کا تو وہاں کتاب شاہ وہ اس طرح بولتا ہے. اس طرح کی پابند یعنی اب اجازت نہیں ہے، اب کوئی نہیں پڑھتا اس لیے کہ لوگوں نے عربی زبان کا وہ اسٹینڈرڈ حاصل کر لیا کافی پہلے سے عثمان غنی کے زمانے سے. اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.